بغداد میں ایک فقیر، ٹھنڈ کا موسم، فقیر رستے سے جا رہا تھا تو ایک بازار سے گزر ہوا تو ایک حلوائی میاں وہ دودھ گرم کر رہا تھا، تو فقیر کو دیکھا تو حلوائی نے کہا کہ بابا ادھر آ جاؤ. تو بابا آیا، سلام کیا، بولا بابا بیٹھو، کڑاکے کی ٹھنڈ ہے، سردی ہے، دودھ پی لو. ایک گلاس بھر کر یہ فقیر کو دودھ دیا، وہ فقیر دودھ پیا، الحمدللہ پڑھا، اس دکاندار کو دعا دے کر آگے بڑھا. ایک عورت، ایک مرد روڈ کے کنارے اپنے گھر کے باہر بیٹھے ہوئے تھے، اور ٹپ 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 ایسی بارش ہو رہی تھی، تو راستے میں کیچڑ تھا. یہ فقیر بابا چل رہے تھے نا، تو چپل کی کچھ چھینٹیں جو ہے کیچڑ کی، وہ جو عورت تھی اس کے چہرے پہ پڑی، کچھ چھینٹیں پڑی. اب یہ نوجوان تھا، دیکھا کہ میری محبوبہ کے چہرے پہ کیچڑ پڑ گیا، اسے غصہ آیا، یہ فقیر ہے اور اسے چلنے کا ڈھنگ نہیں ہے. اٹھا اپنی جگہ سے، پکڑا کالر، مارا تماچا کھٹا. بولا فقیر بنے پھرتے ہو، چلنے کی تمیز نہیں. یہ فقیر بولا کہ واہ مولا، کیا تیری شان ہے، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے، کہیں، ارے بولو بھائی، کہیں دودھ پلاتا ہے، کہیں تھپڑ کھلاتا ہے. فقیر آگے بڑھا. یہ مرد اور عورت، محبوب اور محبوبہ، یہ دونوں اپنی جگہ سے اٹھے. یہ عورت اندر گئی اور دوسرے منزلے پر چڑھنے لگی، پیر پھسلا، گر گئی، گری، اور قربان جاؤ، وہ شوہر دوڑ کر آیا اٹھانے کے لیے، وہ بھی گرا، اور گرا، دیکھا کہ ختم، دیکھا دونوں ختم. یا اللہ، اب لوگ پریشان ہو گئے، کہو فقیر کو مارا، فقیر کو مارا، فقیر نے بد دعا کر دی اسی لیے دونوں مر گئے. پکڑو فقیر کو. کہاں؟ بغداد کی گلیوں میں گھومنا، فقیر مل گیا، پکڑ کے لایا. بولا کہ آپ فقیر بنے پھرتے ہو، لیکن آپ لوگوں کو بد دعائیں کرتے ہو، یہ اس کی جان چلی گئی. اور قربان جائیے، فقیر نے کہا کہ نہ، قسم لے لو مجھ سے، میں نے بد دعا نہیں کری. بولا نہیں، آپ کو مارا اس لیے وہ مرا ہے. تو فقیر نے کہا کہ جب تم لوگ بزید ہو تو اب سن لو. دراصل بات یہ ہے کہ اس کی محبوبہ کے اوپر میں کچھ کیچڑ کے چھینٹیں پڑ گئی. اس کے عاشق کو، اس کے محبوب کو غصہ آیا، مجھے مارا. اس کے دوست کو غصہ آیا، مجھے مارا. اور میرے دوست کو غصہ آیا، میرے دوست نے اسے مارا. اے ہائے ہائے. او میرے نوجوانوں، میرے بچوں، اللہ سے دوستی کرنا سیکھو، اللہ سے دوستی بناؤ، اللہ سے لو لگاؤ. قسم خدا کی، اللہ سے اگر لو لگا لو گے، اللہ سے اگر دوستی کر لو گے، تم کبھی اکیلا محسوس نہیں کرو گے. جہاں پکارو گے، جس وقت پکارو گے، میرا مولا کہے گا، میرا بندہ کا بول، کیا بولنا چاہتا ہے، میں ہوں نا. وقال ربکم ادعونی استجب لکم. میرا اللہ کہتا ہے، میرا بندہ تم مجھے پکارو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا. تم مجھے پکارو تو صحیح. تم پکارتے کیوں نہیں؟ تم مجھ سے مانگتے کیوں نہیں؟ پکارو تو صحیح. تو ایک بات یاد رکھو، جو مسجد کا امام ہوتا ہے، قربان جاؤ، وہ صرف مسجد کا امام نہیں ہے، بلکہ یہ مسجد کا سردار، محلے کا سردار ہے. ان کا بہت بڑا مقام ہے، بڑا اونچا بلند مقام ہے قسم خدا کے امام کا. تم نماز پڑھتے ہو، تمہاری نماز کی ساری ذمہ داری ان کے کندھوں پر ہے، اس لیے اس کی قدر کرو، اس کی قدر ہونی چاہیے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج ہمارے اماموں کی جو تنخواہ ہے،
یہ رولا دینے والی تنخواہ ہے. آج ہمارے مسجدوں کے جو امام ہے مؤذن ہے، اب مؤذن کا تو مت یہ پوچھئے بیچارہ، وہ تو گیا گزرا آدمی ہے، قربان جائیے، ان کی تو کوئی قیمت نہیں. امام کی قیمت لوگ نہیں لگاتے ہیں تو مؤذن کی قیمت کیا لگائیں گے لوگ؟ ایک امام کی تنخواہ ابھی جو چل رہا ہے 7,000 8,000 9,000 10,000، بہت ہو گئی. ہم مکھیا صاحب سے پوچھنا چاہتے ہیں، مکھیا صاحب ایک بات ہم کو بتائیے، 8,000 میں آپ کا گھر چل جائے گا؟ ایک صدر صاحب نے، مسجد کا صدر تھا، امام صاحب سے بولا کہ امام صاحب دعا کیجئے میرے بیٹے کو اچھی نوکری مل جائے، اچھی نوکری مل جائے، دعا کر دیجئے کس کر کے، انٹرویو ہونے والا. امام صاحب بولا ٹھیک ہے دعا کر دیں گے. عصر میں، عصر کی نماز ختم ہوئی، امام صاحب نے ہاتھ پھیلایا کہ یا اللہ میرے صدر صاحب کے بیٹے کی نوکری لگنے والی ہے، ایسی نوکری لگا دے کہ جتنی تنخواہ میری ہے اتنی تنخواہ اس کو بھی ملے. صدر صاحب وہی گرم ہو گیا کہ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، 8,000 میں کیا ہوگا؟ آپ کا نہیں ہوگا، امام صاحب کا ہو جائے گا. اس کی بیوی نہیں ہے، اس کا بچہ نہیں ہے، اس کے رشتہ دار نہیں ہے، ان کے شوق نہیں ہے، ان کے جذبہ نہیں ہے، ان کی ضروریات نہیں ہے. قربان جاؤ، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. یہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو. ہمارے خیال سے ایک امام کی تنخواہ ابھی کے حالات میں کم سے کم 25 سے 30,000 ہونا چاہیے. بھائی محلے کے اندر میں 50 گھر مان گئے، 50 گھر ہے، 50 گھر ہے، 500 روپیہ مہینہ اگر ہر گھر سے ملے گا، 25,000 ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب یہ 500 روپیہ اگر آپ دے دیں گے تو آپ غریب ہو جائیں گے. جس مسجد کا امام، جس محلے کا امام خوشحال ہو رہے گا، اللہ اس بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. جو امام خوش رہے گا اللہ اس بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. امام روئے گا محلے میں خوشحالی پیدا ہو نہیں سکتی. یہ وارث انبیاء ہیں، اس لیے اس کی قدر ہونی چاہیے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ایک فرقہ ہے بہرا، میمن بھی کہتے ہیں، اسے بہرا بھی کہتے ہیں. یہاں تو نہیں دیکھنے کو ملے گا، کلکتہ یہ بڑے بڑے شہروں میں وہ میمن ہے، بہرا. وہ قربان جائیے، اس کے جو امام ہوتا ہے نا، وہ 4 چکا میں آتا ہے نماز پڑھانے کے لیے. کیا چکا میں؟ ہاں، اے سی روم میں رہتا ہے اس کا امام. ہم لوگوں کا امام اگر موٹر سائیکل اگر چلا لیا تو چائے کی دکان میں بیٹھ کے بولے گا دیکھتے ہو امام کتنا اڑ رہا، دیکھ لو کتنا اسپیڈ سے موٹر سائیکل چلا رہے. امام کو اڑنا بند کر دیں گا. ایک نیا امام صاحب کی بحالی مسجد میں ہوئی تھی، تو چائے کی دکان میں لوگ بیٹھے چائے پی رہے تھے، تو ایک آدمی سمجھایا کہ امام صاحب دیکھیے گا یہ بستی بہت خطرناک ہے، یہاں سوچ سمجھ کے کچھ بولنا ہے، اس لیے کہ یہاں لوگ مانا کچھ سے کچھ نکال دیتے ہیں، کچھ سے کچھ بولیے گا وہ کچھ سے کچھ نکال دے گا، اس لیے سنبھل کے تقریر کرنا ہے، سنبھل کے کچھ بولنا ہے. اور ذرا تقریر کیجئے گا. یہاں کا لڑکا سب بڑا بگڑ گیا ہے، جوا کھیلتا ہے، لاٹری کھیلتا ہے، نشہ کرتا ہے، اس پر تقریر ضرور کیجئے گا. تو امام صاحب بولا کہ کیا بولے ہو، ہم کیا تقریر کریں، یہاں کا جو نظام ہے نا یہی صحیح نہیں ہے. اور نظام اسی مسجد کا صدر تھا، اس کا پوتا وہیں بیٹھا ہوا تھا. بولا کی بول رہا ہمارا دادا صحیح نہیں ہے؟ بولا نہیں بھائی، کچھ سے کچھ معنی نکل جائے گا. اس لیے اپنے اماموں کی قدر کرو، یہ وارث انبیاء ہیں. 5 وقت کی نماز آپ ان کے پیچھے پڑھتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. آپ تو آ کر نیت باندھ کر کھڑے ہو گئے، لیکن قربان جائیے یہ آپ کے
آپ کی نماز کا ضامن یہ بننے ہیں اور قربان جاؤ. اس لیے اماموں کی عزت ہونی چاہیے. ایک امام کی تنخواہ کم سے کم 25 سے 30 ہزار روپے ہونا چاہیے. امام خوش رہے گا اللہ بستی کے اندر میں خوشحالی پیدا فرمائے گا. تو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، میرے بچوں، انشاءاللہ علماء کی، حفاظ کی، قراء کی، اماموں کی، مفتیوں نے مفتیان کرام کی، عالموں کی انشاءاللہ عزت احترام اکرام کریں گے. کتنے لوگ تیار ہیں انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا. الحمدللہ الحمدللہ. کبھی ان کی بے ادبی مت کرنا، کبھی بے ادبی مت. عالموں کی بے ادبی تو کبھی کرنا ہی مت. الحمدللہ. ان کے سامنے کبھی گستاخی مت کرنا، عالموں کے سامنے کبھی اونچی آواز میں بات مت کرنا، ان کے دلوں کو مت دکھانا. اللہ توفیق دے، ان کی خدمت کر کے دعا کروا لینا، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اللہ توفیق دے، ان کی دعائیں لے لینا، ان کی جوتیوں کو سیدھی کر دینا. ان سے کہہ دینا کہ حضرت میرے لیے دعا کر دیے، میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے دعا کر دیے، اللہ تیری تقدیر بدل دے گا. اگر ان کے دلوں کو تم نے دکھا دیا، قسم خدا کی مر جاؤ گے. تیرے چہرے کو قبلے کی طرف لوگ کر کے مٹی ڈالیں گے اور قربان جاؤ اللہ تیرے چہرے کو قبلے کی طرف سے پھیر دے گا. آزما لیجئے گا. بہت بڑے اللہ کے ولی عالم دین محدث فرمائے ہیں، حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو عالم کی غیبت کرے، جو علماء کی غیبت کرے، اس کی قبر کھود کر دیکھ لینا، تمہیں یقین نہ ہو اس کا چہرہ قبلے سے پھرا ہوا ملے گا. انشاءاللہ اکرام کریں گے. دیکھیے بڑے شہروں میں جو مسجد ہوتی ہے، اے بابو اے بابو جا پوزیشن ٹھیک نہیں ہے اس کا، سمجھی گلا جی. اچھا اب جب تک میری تقریر ہوگی کوئی جائے گا نہیں نا؟ اے بچہ سمجھے ہوئے نہیں جائے گا؟ ہے لگ رہے ایک جگہ تقریر کر دے، ایک نوجوان کھڑا ہوا. میں نے کہا کیا ہوا؟ بولا ہے. ہم بولے بیٹھو. 10 منٹ کے بعد پھر کھڑا ہوا. ہم نے کہا کہے پریشان ہے؟ بولا مولوی صاحب برداشت نہیں ہے. ہم کہا نوجوان ہے برداشت کرو، بیٹھو تھوڑی دیر اور بیٹھو. بیٹھ گیا. کچھ دیر کے بعد میری تقریر ختم ہو گئی، دیکھے بیٹھا ہوا تھا تو نظر پڑ گئی، تو ہمیں اشارہ کیا بیٹا جو. بولا نہیں جائیں گے. تو ہم نے کہا کہے نہیں جائے گا؟ تو نوجوان بولا کیا کرنے جائیں گے؟ جو کرنے جا رہے تھے وہ یہی ہوگی، اب جانے کی ضرورت نہیں ہے، اب تقریر کیجیے، ہم تقریر سنیں. میرے بچوں نوجوانوں دل جمی کے ساتھ اطمینان کے ساتھ کھانے بوشو انشاءاللہ ہم یہ تمہار جننے دعا کربو. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ بڑے شہروں کے اندر میں مسجدیں جو ہوتی ہے وہ جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں وہیں دروازہ ہوتا ہے آنے کے لیے، بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں ہے. سمجھ رہے نا؟ بڑی بڑی مسجدیں جو ہے بڑے شہروں میں، تو جہاں امام صاحب نماز پڑھاتے ہیں نا تو سامنے ہی دروازہ ہوتا ہے. اسی دروازے سے امام صاحب آئیں گے، مصلی پہ کھڑے ہوئے نماز پڑھائے، پھر دروازہ کھولے، امام صاحب چلے گئے اپنے روم میں، حجرے میں. بیچ مسجد سے آنے کی ضرورت نہیں امام صاحب. دیکھیں امام صاحب کو کہیں جانا تھا تو لوگوں سے کہا کہ بھائی 2-4 ٹائم ہم نہیں رہیں گے تو نماز کوئی پڑھا دو گے؟ تو ایک مقتدی بولا کہ نماز ہی نہ پڑھانا مولوی صاحب، ہم پڑھا دیں گے. بولا کہ سب معلوم ہے؟ تو بولا کہ سب معلوم ہے. ارے نماز میں پڑھانا نہ ہے، معلوم ہے، جائیے آپ جائیے. کب آئیے گا؟ بولا ہم کل آئیں گے. بولے جائیے آپ. امام صاحب چلے گئے. یہ آدمی بیچارہ ظہر کے نماز پڑھایا. یہ سری نماز ہے، جہری نماز نہیں ہے. بلند آواز سے قرآن نہیں پڑھنا. ظہر میں بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے. عصر پڑھا دیا، سری نماز ہے، بلند آواز سے قرآن ہے. مغرب کی نماز، اس میں بلند آواز سے قرآن پڑھنا ہے. یہ بیچارے نماز پڑھا رہے تھے، کچھ بھول گئے، پیچھے سے کسی مقتدی نے لقمہ دے دیا. اب لقمہ دے دیا تو یہ بیچارہ پیشو پیش میں پڑ گئے کہ سجدہ 100 ہے کہ نہیں ہے. مسئلہ معلوم نہیں تھا. سجدہ 100 اگر کرتے ہیں، اگر نہیں ہے تو لوگ پکڑے گا. کہے کہ اگر ہے نہیں کریں گے پھر بھی پکڑے گا، اور نہیں ہے کریں گے پھر بھی پکڑے گا. یہ بستی والا مصیبت میں پھنسا دے گا. ہم بولے بھائی اب ہم کیا کریں گے؟ تو دماغ لگایا، بولے ہاں ایک راستہ ہے. بس آخری رکعت پوری کر کے سجدہ میں گیا. تمام مقتدی سجدے میں، یہ بھی سجدہ میں گیا اور چپ چاپ اٹھا، کنڈی کھولا، نکل گیا.
سب مقتدی سجدہ میں سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ سبحان ربی العلیٰ، کوئی 3 مرتبہ، کوئی 5 مرتبہ، کوئی 7 مرتبہ، کوئی 11 مرتبہ پڑھ لیا. کتنا پڑھے گا بھائی؟ اب اسی میں سے کتنا نمازی بے چین بھی نہ ہوتا ہے. وہ بھائی کیا ہوا تھا مولوی صاحب؟ ایک آدمی اے بھیا مولوی صاحب نہیں تھے، مولوی صاحب آ گئے. اس لیے اپنے اماموں کی عزت ہو، اپنے اماموں کی قدر ہو، اپنے اماموں کا احترام ہو. تو میں کہہ رہا تھا کہ قربانی، میرے بچوں کے پیغام بس لے لو، میرا موضوع یہ نہیں تھا، لیکن انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. قربان جاؤ. عید الاضحیٰ کے دن 10 ذی الحجہ کو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل اگر کوئی پسند ہے تو اللہ کے راستے میں خون کا بہانا پسند ہے. اس لیے الحمدللہ سارے لوگوں کو قربانی کرنی چاہیے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہم کیا کریں، ہم تو قربانی کے لائق نہیں ہیں. کاہے لائق نہیں ہو؟ لائق کاہے نہیں ہو؟ وہ جو پیسہ بینک میں ہے وہ کب نکالو گے؟ وہ کب نکلے گا؟ بولے نہیں. اور سنو اس کے بارے میں وعیدیں آئی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کے پاس قربانی کی گنجائش ہو اب وہ قربانی نہ کرے. صرف بخیلی کی وجہ سے، کنجوسی کی وجہ سے، پیسہ خرچ کرنے کی وجہ سے، ہونے کی وجہ سے وہ قربانی نہ کرے. تو سنو، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا وہ میری عیدگاہ میں نہ آئے. منع کر دیا کہ تمہیں ہماری عیدگاہ میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. میرے بھائیوں، مان کے ایک بکرا آپ نہیں دے سکتے ہیں. ایک بکرا کی قیمت 7,000 10,000 15 20,000 روپیہ ہے. ہم ایک بکرا نہیں دے سکتے ہیں، کم از کم حصہ تو لے سکتے ہیں بھائی. ارے حصہ ادھر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ تو حصہ تو لے سکتے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. اونٹ 5 سال کا، اونٹ 5 سالہ ہو، بھینس بیل گائے کم سے کم 2 سالہ ہو، بکری بکرا کھسی 1 سال کا، کم سے کم 1 سال کا ہو. اب مرغا نہیں. واہ، اگر مرغے کی قربانی ہوتی واہ تو کتنا آدمی دیسی مرغا کے چکر میں نہیں رہتا، وہ پولٹری کے چکر میں رہتا. بیٹا کو بھیجتا موٹر سائیکل لے کے، جو نرپت گنج جو ایک پولٹری اٹھا لیا، اب برکا چھوڑا رکھتا، مار تکڑا. او میرے بچوں، میرے نوجوانوں، قربانی کرو، قربانی کرو. اور سنو، اللہ ایک جانور کے بدن میں جو بال ہوتا ہے نا، اللہ ایک بال پر 1 نیکی عطا فرمائے گا. سبحان اللہ، بولا ماشاء اللہ. ایک بال پر قربانی کے جانور کے بدن میں جو بال ہوتا، 1 بال پر 1 نیکی. او قربان جاؤ، لاکھوں کروڑوں بال ان کے ہوں گے، اور قربان جاؤ، اللہ لاکھوں کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا. اس لیے قربان جاؤ. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا، او میرے ابراہیم، میرے راستے میں وہ چیز قربان کرو جو تمہیں سب سے زیادہ پیاری ہو، جو سب سے زیادہ عزیز ہو، جو سب سے زیادہ محبوب ہو. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جان سے زیادہ پیاری چیز، اگر محبوب کوئی چیز تھی تو حضرت اسماعیل علیہ السلام، وہ لختے جگر بیٹا تھا. اور قربان جائیے، کیا ایمان تھا. دیکھیے، امتحان آزمائش تو انبیاء کرام نے دیا، ہم لوگ کیا امتحان دے پائیں گے؟ اگر امتحان لینے کا اگر ہم لوگوں سے لیا جائے تو ہم لوگ تو ایسے 0 پہ آؤٹ ہو جائیں گے. قربان جائیے، باپ پیغمبر، بیٹا بھی پیغمبر، اللہ کا حکم آ گیا، وہ بھی بیٹا، بڑی مشکلوں سے اللہ نے عطا فرمایا. قربان جائیے، کئی دعائیں، کتنی سال دعائیں مانگنے کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے تحفے میں دیا. اور قربان جاؤ، بیٹے کے ساتھ میں لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام چھری لیتے ہیں، رسی لیتے ہیں، بیٹے کے ہاتھ پکڑتے ہیں. جب نکلنے لگتے ہیں تو حضرت ہاجرہ کہتی ہیں، کہاں جا رہے ہیں میرے بیٹے کو لے کر آپ؟ کہا جی میرے ایک بہت بڑے دوست ہیں، میں ان سے ملانے لے کے جا رہا ہوں. شیطان بے چین ہو گیا، شیطان بے چین ہو گیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر نکلے. شیطان انسانی شکل میں حضرت ہاجرہ کے پاس آیا اور کہتا، ہاجرہ ابراہیم کہاں ہے؟ بولا وہ کہیں گئے ہیں.
بولے اسماعیل کہاں ہے؟ بولا وہ اپنے دوست سے ملانے لگے ہیں۔ کبھی کبھی شیطان بھی جھوٹ بولنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ شیطان نے کہا کہ نہیں وہ کوئی اپنے دوست سے ملانے نہیں جا رہے، بلکہ اللہ کا حکم ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ میری راہ میں اپنے بیٹے کی قربانی کرو۔ وہ اسماعیل کو قربانی کرنے لے گئے۔ تو حضرت ہاجرہ رونے لگی۔ شیطان نے چال چلی کہ یہ دوڑتی بھی جائے گی، اسماعیل کو چھوڑا کر لائے گی، ماں ہے، لیکن قربان جائیے۔ حضرت ہاجرہ رونے لگی اور روتے ہوئے کہنے لگی ابراہیم یہ آپ نے کیا کیا؟ ابراہیم آپ نے یہ کیا کیا؟ مجھ سے یہ بات کیوں چھپائی کہ اللہ کا حکم ہے؟ اے ابراہیم آپ کیا سمجھ رہے تھے؟ آپ مجھے بتا دیتے تو میں آپ کو بیٹے کی قربانی سے روک دیتی۔ نہیں ابراہیم، آپ میرے بیٹے کو قربان کرتے، میں آپ کے ساتھ چلتی، میں آنچل اٹھا کر قربانی کی قبولیت کی دعا مانگتی۔ آپ میرے بیٹے اسماعیل کو قربان کرتے، میں قربانی کی قبولیت کی دعا کرتا۔ شیطان وہیں منہ کھا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی قبول کی۔ بیٹے کو لٹایا، چھڑی چلا رہے، چھڑی چلنے رہی ہے۔ بڑا لمبا واقعہ ہے یہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد اتنی پسند آئی، جنت سے مینڈھا آیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پہ مینڈے کی قربانی دی۔ قربان جائیے، یہ عمل اللہ کو اتنا پسند آیا کہ صبح قیامت تک کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا۔ وہ بیٹے کی قربانی کرنے کو تیار ہے، یا حصہ دینے کو تیار نہیں۔ انشاءاللہ کریں گے۔ دیکھیے قربانی گوشت کھانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ قربانی دے کو گوشت کھانا ہے، مقصد یہ نہیں ہے۔ مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے یہ پیغام تھا قربانی کے حوالے سے جو میں نے آپ تک پہنچایا ہے۔ اور معزز سامعین کرام، ذرا اس مجمع کے اندر میں ایک بار بتائیے جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ میں اس کے لیے 10 دعا کروں گا انشاءاللہ۔ قبولیت کی گھڑی ہے، تہجد کا وقت شروع ہو چکا ہے الحمدللہ۔ اس وقت جو بھی دعا ہوگی قبول ہوگی اللہ کی بارگاہ میں۔ اور دوسری بات میں بتا دوں، میں مسافر آدمی ہوں، مسافر کی دعا اللہ رد نہیں کرتا ہے۔ اور قربان جو اس کے بارے میں حدیث ہے، اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا جب مسافر دعا کرتا ہے اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتا بلکہ اپنی بارگاہ میں قبول فرماتا ہے۔ تو میں آپ کے لیے 10 دعا کروں گا انشاءاللہ، وہ لوگ بھی شامل ہو جانا۔ جنت میں محل کون کون بنائیں گے؟ ہاتھ اٹھا دیئے، میں دعا کر دوں گا انشاءاللہ۔ جنت میں، جنت میں گھر بنانا ہے، ہم سمجھ رہے ہیں، الحمدللہ بنانا ہی ہے۔ دیکھیں جنت اللہ نے مومنوں کے لیے ہی بنایا ہے۔ جنت اللہ نے مومنوں کے لیے بنایا ہے، مومنات، مسلمین، مسلمات، مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اللہ جنت بنایا ہے۔ لیکن کچھ عمل ہیں، کرنا ہوگا، کچھ عمل ہے، کچھ عمل ہے۔ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی جنت میں نہیں جائے گا۔ قربان جاؤ، اللہ جس کو حکم دے گا جنت کے اندر میں داخل کر دے گا۔ لیکن سنو، کچھ کام ہے، کچھ عمل ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، من بنا للہ مسجدا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ، جس نے دنیا میں اللہ کا گھر بنایا، مسجد بنایا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے کہ نہیں ہے؟ بولو بھائی، ارے بولو، زور سے بولو بھائی۔ اِنَّ وعد اللہ حق، اللہ کہتا ہے میرا وعدہ پکا ہے۔ یہاں سب سے قریب میں بازار کون سا بازار ہے؟ نرپت گنج، فاربیس گنج، پروا، فاربیس گنج، پروا، وہاں مسجد ہے کہ نہیں؟ ارے فاربیس گنج مسجد ہے نا، اذان ہوتی ہے نا، مسجد ہے تو اذان ہوگی، مؤذن اذان دیتا ہے، بازاروں میں مسجد ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کوئی دکان بند ہوتی ہے؟ ارے بولو نا بھائی، دکان بند ہوتی ہے؟ دکان بند نہیں ہوتی ہے۔ مؤذن صاحب اذان دیے، دکان بند نہیں ہوئی۔ فاربیس گنج مارکیٹ میں بہت سارے مسلمانوں کی بھی دکانیں ہیں،
صرف ہندو بھائی کی دکان نہیں ہے، مسلمانوں کی بھی دکانیں مسجد بند نہیں ہوئی، یہ دکانیں بند نہیں ہوئی۔ اب وہیں پر فاربیس گنج بازار میں اگر ایک کوئی فائرنگ کر دے گولی کھٹا، سارا شٹر بند کرے، بھیا بھاگا جلدی، گولی چل رہا جی۔ کہا ہے موت سے ڈر ہے، اور جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں ہے۔ موت سے ڈر ہے، گولی سے ڈر ہے، ارے جس کے ہاتھ میں موت ہے اس کا ڈر نہیں ہے۔ ڈاکٹر بتا دے شوگر ہے اور قربان جاؤ، چینی میں ہاتھ نہیں لگاتا، چینی دے لگ بولا ہاں کل شوگر سے تو شوگر کیا کل ڈاکٹر کٹپٹیا شوگر سے شوگر کمزور بھاگ گیا، ڈاکٹر نے بول دیا شوگر ہے، چینی کھانا چھوڑ دیے، اور میرا اللہ کہتا ہے یقین نہیں آ رہا، اللہ کی بات پہ یقین نہیں، رسول کی بات پہ یقین نہیں، پیغمبر کی بات پہ یقین نہیں، نبی کی بات پہ یقین نہیں، آخرت کی بات پہ یقین نہیں، قبر کی بات پہ یقین نہیں، اور دنیا والوں کی بات پہ یقین ہے۔ اس لیے تو میں نے کہا کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، حضرت عثمان غنی راوی ہے اس حدیث کے، کہ جس نے دنیا کے اندر میں اللہ کا گھر مسجد بنا دیا، اللہ اس کے لیے جنت میں بہترین گھر بنائے گا۔ اس مجمع کے اندر میں بہت سارے نوجوان بیٹھے ہو، سنو، حشر کے میدان میں میرا دامن پکڑ لینا، اگر میں نے یہ بات غلط کری، مرنا آپ کو بھی، مرنا میرے کو بھی۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو میں نے آپ کو سنایا ہے، ان کی حدیث کو میں نے سنایا ہے، اور میرا اللہ کہتا ہے ان وعد اللہ حق، میرا وعدہ پکا، ایک دم اٹل ہے، حق ہے، سچا ہے۔ مسجد کی چھت ڈھلائی ہونے والی ہے، مسلمانوں دولت یہ نہ کسی کے پاس رہی ہے نہ کسی کے پاس رہے گی، اس کا کام ہے آنا جانا، پیسہ کسی کے پاس رہا ہے نہ رہے گا۔ اور ایک بات یاد رکھنا، کفن میں جیب نہیں ہے، کفن میں جیب ہے، ارے بولو بھائی، قبر میں تجوری ہے، ٹکا لگو نہیں کرو، جب کفن میں جیبیں نہیں ہے، قبر میں تجوریے نہیں ہے، تو ہائے 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 کر کے کرو گے کیا؟ مجھے 5 آدمی چاہیے اس مجمع کے اندر میں، ہم تھوڑی رقم مانگیں گے، اگر اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، دولت دیا ہے، مال دیا ہے، تو آپ بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتے ہیں، بڑھ چڑھ کر حصہ لو۔ صحابہ کرام ایک دوسرے سے آگے بڑھ جانا چاہتے تھے، نیکی کرنے میں آگے پہل کرتے تھے کہ میں اس سے بڑھوں گا، اگر 5000 یہ دیا میں 10,000 دوں گا، صحابہ کرام پہل کرتے تھے۔ 5 آدمی چاہیے انشاءاللہ، اپنی ماں اپنے باپ کے نام سے مسجد بنا دو، سنو ڈبل فائدہ ہے، ماں باپ کے نام سے پیسہ آپ دو گے، مسجد بناؤ گے، جیسے نیت آپ نے کر لی کہ ہاں دیں گے ہم اتنا پیسہ، ماں باپ مر گئے ہیں یا زندہ ہے، جب وہ مریں گے اللہ قیامت تک قبر میں اس کا ثواب پہنچاتا رہے گا، اور جب آپ مرو گے اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت تک آپ کو بھی قبر میں ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور جو اللہ نے وعدہ کیا جنت میں گھر دینے کا، اللہ کا وعدہ سچا ہے، اللہ اس محل کا، اس گھر کا چابی آپ کے ہاتھوں میں دے گا، جا میرا بندہ، دنیا میں تو نے میرا گھر بنایا تھا، دیکھ میں نے تیرے لیے یہ محل تیار کر رکھا ہے، اور قربان جاؤ اللہ چابی دے گا، اس محل کے اندر میں داخل ہو جائے گا۔ اس لیے اس مجمع کے اندر میں ہے کوئی پہلا شخص، مکھیا ہو، سرپنچ ہو، پارشد ہو، ممبر ہو، ڈاکٹر ہو، انجینئر ہو، وکیل ہو، پروفیسر ہو، تاجر ہو، کسان ہو، 5000 روپے دینے والا 5 آدمی تیار ہوئیے، میں 10 دعا کروں گا انشاءاللہ الحمدللہ۔ اچھا جو بیمار رہتے وہ بھی حصہ لے سکتے ہیں انشاءاللہ، اللہ مکمل صحت و تندرستی عطا فرما دے گا۔ جو پریشان حال ہیں وہ بھی اس میں حصہ لے سکتے ہیں، اللہ پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اللہ کا گھر بنا دو انشاءاللہ، اللہ تیرا گھر یہاں بھی بنائے گا، آخرت میں بھی بنائے گا۔ پہلا نوجوان 5000 روپے دینے والا، پہلا کوئی شخص تیار ہو جائے کہ حضرت انشاءاللہ اس چھت ڈھلائی میں 5000 روپے ہم دینے کو تیار ہیں، پہلا نوجوان۔